الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ترجمہ: اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ میرے بھائیو، جسم کا ایک حصہ ایسا ہے جس کو حرکت دینا بہت آسان، اور اتنا آسان کہ کبھی کبھار وہ خود ہی چلتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جس کی بات ہو رہی ہے وہ ہے زبان، اس کے بارے میں بہت ہی سخت وعید فرمائی ہے کہ زبان کے گناہوں سے حفاظت کی جائے، اور زبان کے گناہوں میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ تو گناہ شامل ہیں، لیکن جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ غیبت کا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو ہم سب اس میں ملوث ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ غیبت ہوتی کیا ہے۔ تو غیبت ہوتی کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی کی برائی کی جائے یا ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں، ایسی بات کی جائے کہ جس کے بارے میں کی جا رہی ہے وہ وہاں موجود نہ ہو، اور اگر وہ موجود ہو تو اس کو برا لگے، یا وہ سن لے تو اس کو برا لگے، تو ایسی بات کہنا کہ سننے والے کو برا لگے۔ تو صحابہ کرام کو جب پتہ چلا کہ غیبت اتنی خطرناک چیز ہے تو انہوں نے پوچھا کہ کسی صحابی نے پوچھا کہ کیا وہ بات اگر اس میں موجود ہو تب بھی ہمیں وہ بات نہیں کرنی چاہیے؟ یعنی اگر کسی کے اندر کوئی برائی موجود ہے تو بھی ہم اس کا ذکر نہیں کر سکتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ ورنہ اگر کسی کے اندر برائی موجود نہ ہو اور تب آپ اس کا ذکر کریں یا جھوٹا الزام لگائیں تو وہ تو تہمت ہو جاتی ہے، بہتان ہو جاتا ہے، تو بہتان تو اس سے بھی خطرناک چیز ہے۔ لیکن غیبت اس برائی کو کہتے ہیں جو کسی کے اندر موجود ہو اور آپ اس کا ذکر کسی کے سامنے کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف میں کیا فرماتے ہیں؟ ایسی مثال دیتے ہیں کہ کسی گناہ کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی مثال نہیں دی جیسی غیبت کے بارے میں دی ہے۔ تو اگر اس مثال کو غور سے سنیں اور سوچیں اس کے بارے میں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مردار گوشت کا ذکر کر رہے ہیں کہ مردار گوشت یہ ایسے ہے جیسے تم مردار گوشت کھاؤ، کیا تم اس کو پسند کرو گے کہ مردار گوشت کھاؤ؟ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے بھائی کا مردار گوشت، اب مرے ہوئے بھائی، تو کیا مرے ہوئے بھائی کا گوشت اگر ہم چند سیکنڈ بھی سوچیں تو ہمیں ایسی کراہت، ایسی نفرت آئے گی کہ ہم کہیں گے یہ تو ہم کبھی کر ہی نہیں سکتے، اپنی مطلب مر جائیں گے لیکن یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ لیکن صبح سے شام تک ہم سے یہ غلطی ہوتی رہتی ہے اور ہم غیبت کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی کی کبھی کسی کی، اور یہ گناہ اتنا بڑھ گیا کہ پہلے تو صرف زبان سے ہوتا تھا، اب ہمارے پاس اور بھی طریقے آ گئے، ہمارے ہاتھ میں موبائل آ گیا، فیس بک آ گیا، واٹس ایپ آ گیا، تب ہم اس کا بھی استعمال کرتے ہیں، یا کسی نے کوئی لطیفہ بھیج دیا، اس لطیفے میں غیبت تھی، اس کو آگے بڑھا دیا، تو اب وہ آپ نے تو اس کو جوک سمجھ کے آگے بڑھا دیا لیکن وہ غیبت ہو گئی۔ اور تو اس طرح یہ اب ہماری زبان سے ہی نہیں ہو رہا بلکہ ہماری آنکھوں سے بھی ہو رہا ہے، کیونکہ ہم غیبت کو پڑھتے بھی ہیں۔ اچھا، یہ بھی اہم بات ہے کہ غیبت کا صرف کرنا حرام نہیں ہے بلکہ سننا بھی ناجائز ہے، تو آپ سن بھی نہیں سکتے، سننے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو آپ اسے اگر روک سکتے ہیں تو روک دیں، اور اگر روک نہیں سکتے تو اس محفل سے، اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں، کیونکہ آپ خود اس گناہ میں ملوث ہو جائیں گے۔ تو اگر تو آپ زبان سے خود کر رہے ہیں تو یہ آپ کا اپنا گناہ ہو گیا، اور اگر کان سے سن رہے ہیں تو بھی آپ کا اپنا گناہ ہو گیا، اور اس میں تیسری چیز اور چوتھی چیز یہ ایڈ کر لیں کہ آنکھوں سے بھی یہی گناہ ہو رہا ہے، کیونکہ اگر آپ نے کسی کی غیبت پڑھ لی تو آنکھوں سے بھی وہ گناہ ہو گیا، اور اسی طرح اگر آپ نے ٹائپ کر کے کچھ بھیج دیا، آپ نے میسج کر کے کچھ بھیج دیا تو یہ انگلیوں سے بھی گناہ ہو گیا۔ اور آپ لوگوں کو شاید معلوم ہو کہ روز حشر آپ کے خلاف گواہی اور میرے خلاف گواہی دینے والے ہمارے جسم کے اعضاء ہی ہوں گے، یہی جسم ہوگا جو ہمارے خلاف گواہی دے گا۔
تو آج یہ ہاتھ جو بول نہیں سکتے یہ اس دن بولنا شروع کر دیں گے، یہ آنکھیں بھی بولنا شروع کر دیں گی جب گواہی کا وقت آئے گا۔ اسی طرح نیکیوں کا ہے کہ نیکیوں کی بھی گواہی ہمارا جسم دے گا، ہمارا جس جسم کے حصے نے جو نیکی کی ہوگی وہ گواہی دے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اس نے یہ نیکی کی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو نیکیوں کا گواہ بنائیں، نہ کہ برائیوں کا۔ اسی طرح ہم جہاں کھڑے ہو کے جو عبادت کریں گے، جو نیکی کریں گے، وہ جگہ بھی اس بات کی شہادت دے گی کہ اس نے یہ نیکی کی تھی۔ جیسے ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم مسجد کے مختلف حصوں میں نماز پڑھیں گے، اور بہت سے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں کہ وہ مسجد کی مختلف جگہوں پر نماز پڑھتے ہیں تاکہ زمین کا وہ حصہ گواہی دے کہ اس بندے نے، یا اللہ آپ کے اس بندے نے میرے اوپر نماز پڑھی تھی، آپ کی عبادت کی تھی، یا اللہ اس بندے نے میرے اوپر آپ کی نیکی کی، آپ کا حکم مانا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعضاء کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کو نیکیوں میں لگانی چاہیے، نہ کہ دوسرا یہ کہ ہم سوچیں کہ ہم سے کہیں غیبت تو نہیں ہوتی، ہم کسی کے بارے میں کوئی ایسی برائی تو نہیں کر دیتے، اور یہ کیونکہ اس میں ہم ملوث ہو گئے ہیں، ہماری عادت بن گئی ہے، تو پھر اس سے چھڑانا بہت مشکل ہے۔ اور یہ کہ ہو جاتی ہے، پھر سوچتے ہیں کہ غیبت ہو گئی، اور پھر افسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اور یہ اتنی نقصان دہ چیز ہے کہ اب آپ اس کا مداوع بھی کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے جس کا حق مارنا تھا مار لیا، کسی کو نقصان پہنچانا تھا پہنچا دیا، تو اب آپ یا تو اس سے جا کے معافی مانگیں کہ مجھ سے آپ کی غیبت ہو گئی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں ضروری ہے کہ جس کی غیبت کر دی ہے، کیونکہ یہ بندے کا حق تھا، آپ نے اس کو نقصان پہنچایا، تو اب آپ اس سے معافی مانگیں۔ تو اب کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ معافی مانگنا مشکل ہو، تو اس کا ایک حل بھی علماء نے تجویز کیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ایسی جنرل سی بات کہہ دی جائے کہ اس سے معافی مانگ دی جائے کہ بھائی مجھ سے کبھی کوئی غلط بات ہو گئی ہو، میں نے کوئی ایسی بات کر دی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ تو ایک جنرل بات کر کے لوگوں سے معافی مانگ لی جائے جن کے ساتھ ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ ان کی غیبت کر دی گئی ہے۔ تو غیبت جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ جتنے ایسے گناہ ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کر دیا وہ کبیرہ گناہ ہو گئے، اور ان کے بارے میں جس کے بارے میں اتنی سخت وعید سنا دی کہ یہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، تو وہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا۔ اور کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو معاف نہ کرائیں۔ تو اگر کوئی جیسے نماز چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اگر آپ نے نماز چھوڑی ہے تو وہ تو آپ بعد میں استغفار کر کے نماز قضا کر کے پڑھ لیں گے، تو وہ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لیکن یہ بندے کے ساتھ آپ نے ناانصافی کر دی تو یہ بہت ہی سیریس گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بہت معاف کرنے والے ہیں اور آسانی سے معاف کرنے والے ہیں، لیکن بندوں کے ساتھ جو مسائل ہو جاتے ہیں پھر وہ ان کو ہمیں معاف کرانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک جنرل سٹیٹمنٹ دے کے معاف کروا لیں۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 عورتیں جو تھیں ان کے بارے میں بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ بہت ہی ان کی طبیعت خراب ہے، ان کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، اور وہ روزے سے بھی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم الٹی کرو، دونوں سے کہا تم قے کرو۔ تو دونوں نے قے کی تو ان کے پیٹ میں سے خون بھی نکلا، پیپ بھی نکلی اور گوشت کے ٹکڑے بھی نکلے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے، یہ مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، کہ تم نے غیبت کی تھی اور اپنے مردار بھائی کا گوشت یا بہن کا گوشت کھایا، تو اب یہ سب تمہارے پیٹ سے نکل رہا ہے۔ تو ایک طرف تم عبادت کر رہی ہو، دوسری طرف گناہ کر رہی ہو۔ تو یہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مثال دے دی کہ یہ اتنی بری چیز ہے کہ اس سے بچنا اتنا ضروری ہے۔ دوسری طرف یہ ثابت بھی ہو گیا کہ مردار گوشت پیٹ میں جاتا ہے، اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے تو دور میں نہیں ہوگا لیکن ان کے دور میں ہی ثابت بھی ہو گیا کہ پیٹ میں مردار گوشت جاتا ہے۔ تو غیبت کی چند صورتوں کی بھی بات ہو گئی کہ زبان سے غیبت ہو سکتی ہے، ہاتھوں سے غیبت ہو سکتی ہے، فیس بک ہو گیا، ٹی وی پر غیبت چلتی رہتی ہے، لوگ کیا کیا کہتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ان چیزوں سے بچیں گے تو ہم غیبت سے بچ سکتے ہیں۔ اب کچھ غیبت کی جائز صورتیں ہوتی ہیں، کہ وہ جائز صورتیں کیا ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ دودھ والا جو ہے یہ دودھ میں پانی ملاتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ بتا دیں اپنے محلے میں، یا کوئی بھی جاننے والا وہاں سے دودھ لے رہا ہے تو اسے بتا دیں کہ بھئی یہ بے ایمان ہے، یہ آدمی جو ہے جو بددیانت ہے، تو اس سے دودھ نہیں لینا چاہیے۔ تو اس قسم، یا آپ کو پتہ چلا کہ کوئی آدمی کسی کے خلاف سازش کر رہا ہے، اسے مارنا چاہتا ہے یا اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اب ایسی صورت میں چھپانا غلط ہو جائے گا، کیونکہ کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو آپ اس کو بتا دیں، کسی طرح اس تک بات پہنچا دیں کہ بھئی یہ آدمی تمہیں نقصان پہنچانے والا ہے۔ تو یہ وہ غیبت کی جائز صورتیں ہیں۔ اور
تو یہ اس کا علاج کیا ہے؟ آپ اس سے معافی مانگیں، آپ اس کے لیے دعا کریں جس کی غیبت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے، یا اس کو ایصال ثواب کریں، کچھ پڑھ کے اس کو بخش دیں۔ اور اسی طرح اگر غیبت کہیں ہو رہی ہے تو وہاں سے اٹھ جائیں، اور یا اگر بات کا رخ موڑ سکتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے سامنے سے اٹھنا بھی مشکل ہے، یا یہ کہ بے ادبی ہو جائے گی، تو کوشش کریں بات کا رخ یا بات کا ٹاپک چینج کر دیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا غیبت کیا ہے۔ کبھی کبھار ایسے ہم ماحول میں ہوتے ہیں، گھر میں ہی ہماری تربیت نہیں کی جاتی، ہمارے ماں باپ ہی ہمیں نہیں بتاتے کہ بھئی یہ غیبت کتنی خطرناک چیز ہے، یا غیبت ہوتی کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے کم از کم ہمیں نہیں پتہ تھا تو ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ بھئی، بچوں کو جیسی دیکھیں اور کسی کی غیبت کر دی فوراً اسے روکیں اور سمجھائیں کہ بھئی دیکھو، قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا غیبت کے لیے، اور اتنی سخت مثال دی ہے اور اتنی سخت وعید آئی ہے قرآن شریف میں، غیبت کبھی نہیں کرنا۔ تو اپنے بچوں کی آج سے تربیت ایسی کرنی شروع کر دیں کہ اگر ہمارے ساتھ ہماری تربیت میں کچھ کمی رہ گئی تھی، کم از کم ہمارے بچوں کے ساتھ ایسے مسائل نہ ہو، تو بچے آج ہی سیکھیں کہ غیبت کتنی بری چیز ہے۔ اور بچوں کو ایسی چیزوں کے بارے میں بار بار متنبع کرتے رہنا چاہیے کہ غیبت نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، اللہ دیکھ رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، ایسا وعدہ کیوں کیا تھا کہ اسے پورا نہیں کر سکے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں بچوں کو جتنا احساس دلاتے رہیں گے، اور آج کا دور وہ ہے کہ بچوں کے پاس شیطان زیادہ پہنچ رہا ہے اور ہماری باتیں کم پہنچ رہی ہیں، تو اس لیے یہ اس قسم کی باتیں پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ایک عمومی بات ہے، وہ عمومی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ جو دین اسلام ہے جس کو کہتے ہیں یہ امن اور سلامتی کا مذہب ہے، اس کو اگر ہم سوچیں تو یہ واقعی امن اور سلامتی کا مذہب اس طرح ہے کہ اگر غیبت کی مثال لے لیں تو غیبت کی اگر ہم حکمت سوچیں نا کہ غیبت کو کیوں اتنا، بظاہر تو ایسی بری بات نہیں لگتی کہ ہم کسی برے آدمی کو برا کہہ دیں، بظاہر اتنی بری بات نہیں لگتی، اس لیے ہماری زبان چلتی رہتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کی حکمت سوچیں تو حکمت یہ ہے کہ غیبت سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ میں کسی کو جانتا تھا، میں نے اس کی برائی کر دی، جو نہیں جانتا تھا اس کے دل میں بھی اس کے خلاف بات آ گئی۔ اور اسی طرح آپس میں عورتوں میں زیادہ غیبت کی عادت ہوتی ہے، تو آپس کے جو خاندانی اختلافات ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ یہاں دو عورتیں بیٹھی، انہوں نے تیسری عورت کی برائی شروع کر دی، اور وہ ایک دوسرے کی غیبت کرتے کرتے پھر وہ غیبت سے بڑھ کر لڑائی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر لڑائی کے بعد آپس میں تعلقات ختم بھی ہو جاتے ہیں، یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر ہم اسلام کی بہت سارے احکام کی حکمت سوچیں نا، تو حکمت یہی ہے کہ اس حکم پر جب ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی میں امن آ جائے گا، سلامتی آ جائے گی۔ ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، دل میں ایک سکون آ جائے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کم از کم اس معاملے میں نافرمانی نہیں کر رہا۔ اس طرح جتنی بھی عقود سوچیں، یعنی عقود، ایگریمنٹس ہوتے ہیں، کانٹریکٹس ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں ہم مثالیں سوچیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری بہتری کے لیے، ہماری فلاح کے لیے، ہمارے نفع کے لیے یہ حکم دیے۔ تو غیبت میں بھی اسی طرح ہے کہ ہمارے آپس کے تعلقات خراب نہ ہوں، اس لیے ہم سب کو مجھ سمیت کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبان پہ کنٹرول کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 احادیث ان کی یاد آ رہی۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یا تو کوئی اچھی بات کرو یا خاموش رہو۔ تو اب اس سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے جھوٹ سے بچنے کا، وعدہ خلافی سے بچنے کا، غیبت سے بچنے کا؟ کہ آپ یا تو اچھی بات کریں یا خاموش رہیں۔ دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی تم مجھے گواہی دو تو میں تمہیں جنت کی گواہی دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا تھیں؟ ایک شرمگاہ کے بارے میں فرمایا تھا، اور ایک یہ کہ تمہارے دونوں کلوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی گواہی دو، یعنی زبان کے بارے میں۔ تو تم ان کی حفاظت کی گواہی دو کہ تم ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرو کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك۔